بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو دا نیو سیشن۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، کل کے سیشن میں ہم نے یہ سیکھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک مکے میں رہے۔ مکے کے لوگ ظلم کرتے رہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ایمان والوں پر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں سے کہا کہ آپ مدینے کی طرف ہجرت کر لیجئے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے اجازت ملنے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑ مدینے کی طرف ہجرت کی۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ چھوڑ کے جا رہے تھے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے شہر مکہ، میں تجھے ہرگز نہ چھوڑتا اگر مجھ پر مکے کے کفار اتنا ظلم نہ کرتے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا وطن، اپنا شہر چھوڑ مدینے کی طرف ہجرت کر رہے تھے، اور وہاں مدینے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہنے والے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے مسلمان بے صبری سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا انتظار کر رہے تھے۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی بچیاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گاتی ہیں، طلع البدر علینا، یہ 14ویں کا چاند آ گیا۔ سبحان اللہ۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، سم تھنگ وچ از ویری ویری امپورٹنٹ از پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینے میں جتنی خوشی کے ساتھ اور جتنی بے صبری کے ساتھ لوگوں کا انتظار تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر کوئی اپنا گیسٹ بنانا چاہتا تھا۔ وہ یہ چاہتا تھا کہ میں میزبان بنوں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے مہمان بنیں۔ جب یہ بات سامنے آئی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں میری اونٹنی کو چھوڑتا ہوں، اور اونٹنی جس جگہ جا کے رکے گی میں اس کے گھر مہمان بنوں گا۔ تو اسی طرح سے کیا گیا، اونٹنی کو چھوڑا گیا، اور اونٹنی پہنچتی ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر مہمان بنے، اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شرف حاصل ہوا کہ انہیں میزبان رسول کہا گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچتے ہیں تو سب سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی یعنی ایک مرکز کو بنانے کی تیاری میں لگ جاتے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس ایک میدان، ایک جگہ، کھلی زمین ملی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ زمین کو خریدا۔ یاد رکھیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمین کو خریدا۔ خریدنے کے بعد اس پر مسجد نبوی کی بنیاد رکھی گئی، کچی اینٹوں سے دیواریں بنائی گئی، کھجور کے تنوں سے یعنی برانچز سے پلرز بنائے گئے، ستون بنائے گئے، اور کھجور کی جو شاخیں ہوتی ہیں، جو برانچز ہوتے ہیں، وہ برانچز سے اس کے اوپر چھت ڈالی گئی، اور اس طرح سے مسجد نبوی بنائی گئی۔ اور مسجد نبوی کا سائز سب کتنا تھا معلوم؟ 100 ہاتھ لمبی اور 100 ہاتھ چوڑی مسجد بنائی گئی۔ اس مسجد میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھوٹے چھوٹے حجرے بنائے گئے، اور مسجد کے صحن میں ایک کونے پر ایک چبوترا بنایا گیا، اور اس چبوترے پہ کھجور کے جھاڑ کے جو برانچز ہوتے ہیں اس کا ایک چھپر لگایا گیا، اور وہ چبوترا صفح کا چبوترا کہا جاتا تھا۔ یہ ان صحابیوں کے لیے رہنے کا ٹھکانہ تھا جن کے پاس کوئی گھر نہیں تھا، جو بہت غریب تھے، اور یہ صحابی صفح کے چبوترے پہ جو لوگ رہتے تھے انہوں نے اپنی تمام زندگی قرآن اور حدیث سیکھنے میں گزار دی۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی۔ یہ پہلی ہجری ہے، یعنی ہجرت کا پہلا سال۔ اب مدینے میں پیارے بچوں عبادت کرنے کی چھوٹ تھی۔ مکے میں عبادت کرنے کی چھوٹ نہیں تھی، لوگ ظلم کر رہے تھے، مگر مدینے میں عبادت کرنے کی چھوٹ تھی۔ 5 نمازیں بھی فرض ہو چکی تھی۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ سب لوگ ایک ساتھ جمع ہو اور باجماعت نمازیں ادا کی جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سب لوگ ایک ساتھ کس طرح سے جمع ہوں گے؟ ایسا کیا کریں کہ یہ سن کر سب لوگ واپس آ جائیں؟ تو جب مشورہ کیا گیا، ایک نے کہا ہم ایک آگ جلاتے ہیں، جبھی بھی یہ آگ جلے گی لوگ مسجد کو نماز کے لیے آئیں گے۔
ایک نے مشورہ دیا ہم ڈھول بجائیں گے، جب ڈھول کی آواز سنیں گے تو سارے لوگ مسجد کی طرف آئیں گے اور نماز پڑھیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باتیں، یہ مشورے پسند نہیں آ رہے تھے۔ بہرحال یہ مشوروں کا سلسلہ چلتے رہا۔ ایک دن صبح، ایک دن رات، ایک صحابی حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خواب آتا ہے، اور وہ خواب میں یہ دیکھتے ہیں کہ ایک فرشتہ ایک میوزیکل انسٹرومنٹ لے کر کھڑا ہے، اور حضرت عبداللہ بن زید اس فرشتے کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے وہ انسٹرومنٹ دو۔ فرشتہ کہتا ہے تم اس سے کیا کرو گے؟ تو عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اس سے لوگوں کو نماز کے لیے بلواؤں گا۔ تو فرشتہ کہتا ہے میں اس سے بہتر طریقہ تمہیں سکھاتا ہوں، اور فرشتے نے عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان کے کلمات سکھائے، اذان پڑھنا سکھایا، اللہ اکبر، یہ پوری اذان سکھائی۔ اگلے دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے ایک خواب آیا تھا، اس خواب میں مجھے اس طرح سے چیزیں نظر آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے بھی یہی خواب آیا تھا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے کہ نماز کے لیے جب لوگوں کو بلایا جائے تو ان کلمات کے ساتھ، یعنی اذان کے کلمات کے ساتھ لوگوں کو مسجد میں بلایا جائے۔ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا کیونکہ ان کی آواز بہت بلند تھی، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کلمات سکھائے گئے، اور حضرت بلال نے مسجد نبوی سے پہلی اذان اللہ اکبر یہ اذان، یہ اس کلمات لگائے، اور لوگ مسجد نبوی میں جمع ہوئے نماز کے لیے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور بہت اہم پیغام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ مکے کے وہ لوگ جو اپنا گھر بار بزنس ساری چیزیں چھوڑ کر مدینے میں اللہ کے واسطے ہجرت کرے، ان کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے والوں کو یہ کہا کہ تم ان کے لیے انصار بن جاؤ، ان کے لیے ہیلپ کرنے والے بن جاؤ۔ یہ بہت بڑا پیغام تھا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، بھائی چارگی کا، بردرہڈ کا میسج تھا، جو آج بھی ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ جب کبھی کوئی ہمارا بھائی پریشان ہو تو ہمارے اوپر یہ لازم ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعلیم ہے جو ہم کو ملی ہے، جو یہ کہتی ہے کہ دوسروں کی مدد کرو۔ ٹھیک ہے بچوں، تو یہ تھا فرسٹ ہجری کے امپورٹنٹ واقعات۔ اب بات سیکنڈ ہجری کی آتی ہے۔ سیکنڈ ہجری میں، دوسری ہجری میں اسلام کی سب سے پہلی جنگ غزوہ بدر یا جنگ بدر ہوئی۔ جنگ بدر کیوں بول رہے ہیں سر؟ مکہ اور مدینہ کے بیچ میں ایک کنواں ہے، اس کنویں کا نام بدر ہے، اور یہ جنگ وہاں پر ہوئی تھی، اس لیے اس کو جنگ بدر کہا گیا۔ اب یہ جنگ کس کی اور کس کے بیچ میں ہوئی؟ یہ جنگ ہوئی مکے کے لوگوں کے بیچ میں، یعنی مکے کے کفار اور مسلمانوں کے بیچ میں۔ یہ اسلام کی تاریخ کی سب سے پہلی جنگ تھی۔ مکے میں 13 سال تک، نبوت ملنے کے بعد 13 سال تک مکے کے ظالموں کا ظلم سہنے پر بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے لیے نہیں کہا، جنگ کی اجازت اللہ کی طرف سے نہیں ملی تھی، مگر جب مدینے میں ہجرت کرنے کے باوجود مکہ کے جو ظالم تھے، جو کفار تھے، وہ اپنے ظلم سے باز نہیں آ رہے تھے، انہوں نے منصوبہ پلان بنایا تھا کہ ملک شام سے، سیریا سے ویپنز خرید کے، اسلحہ ہتھیار خرید کے ہم مدینے میں جا کر مسلمانوں کو ماریں گے۔ تب اللہ رب العزت نے سورہ حج کی وہ آیت نازل فرمائی جس میں اس بات کی اجازت دی گئی کہ اگر تم پر ظلم ہوتا ہے تو تم ظالموں کے خلاف جہاد کر سکتے ہو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو جنگ کے لیے مسلمان بھی تیار ہو گئے۔ اب ہم مسلمان کتنے تھے؟ ہم سے 313۔ ہم کتنے تھے؟ 313، اور کافروں کا لشکر 1000 سے زیادہ۔ 313 اور 1000۔ اچھا، جنگ کی ڈیٹس وغیرہ یاد رکھ لیجئے۔ جنگ کون سی ہجری میں ہوئی؟ سیکنڈ ہجری میں۔ دن جمعے کا دن، منتھ رمضان کا مہینہ، تاریخ 17 رمضان، سیکنڈ ہجری 17 رمضان جمعے کا دن جنگ ہوتی ہے۔ اور اس جنگ سے ایک دن پہلے رات میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ اٹھا کر اپنے آنکھوں میں آنسو لیے اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اپنے وفادار بندوں کا ساتھ دے۔ یہ وہ بندے ہیں جو تیری رضا کے لیے، جو تیری عبادت کے لیے اپنا ہر چیز چھوڑ آئے ہیں اور آج ظالموں کے سامنے کھڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے، اللہ رب العزت سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا گو ہوتے ہیں۔
تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت مدد فرمائے مسلمانوں کی. اللہ رب العزت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں اور مسلمانوں کے اس 313 لشکر پر اللہ رب العزت کی خاص رحمت آتی ہے اور 313 مسلمان اس ہزاروں کے لشکر پر بھاری پڑ جاتے ہیں. اب جنگ کا دن دیکھیے، ایک طرف کفاران مکہ، ایک طرف مسلمان. تو جنگ کا جو طریقہ تھا، وہاں سے 3 لوگ آگے آئے. ایک تھا عتبہ، اس کا بھائی شیبہ اور ان کا بیٹا ولید. یہاں سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بہادر انصار صحابیوں کو بھیجا تھا. تو آپ عتبہ کا غرور دیکھیے، وہ کہتا ہے کہ یہ ہماری برابری کے نہیں ہیں، تم ان کو بھیجو جو مکے سے ہجرت کر کے آئے ہیں، قریش میں سے بھیجو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتے ہیں کن کو؟ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. یہ 3 اور وہ 3، اور یہ لوگ کفاران مکہ کو مار گراتے ہیں اور جنگ شروع ہو جاتی ہے. اور جب جنگ شروع ہوتی ہے، اللہ کی مدد کے ساتھ مسلمانوں کا 313 کا لشکر اس 1000 سے بڑھ کے آدمیوں کے لشکر پر بھاری پڑتا ہے. مسلمانوں کے پاس کیا تھا؟ مسلمانوں کے پاس صرف 60 کیملز، 3 ہارسز، اور سب کے پاس ویپنز بھی نہیں تھے، اور کافروں کے پاس تو 70 گھوڑے ہی تھے. باوجود اس کے جب اللہ کی مدد آتی ہے تو اللہ کی مدد ملنے کے بعد کسی آئین کی پابند کوئی چیز نہیں رہتی ہے. اور الحمدللہ مسلمانوں نے اللہ کی مدد پا کر اس لشکر پر اپنا دبدبہ، اپنا رعب بنا لیا تھا. ابو جہل جیسا بہادر آدمی، اس کو بھی معاذ اور معوذ، یہ 2 صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان لوگوں نے ابو جہل کا قتل کر دیا. آپ کو معلوم ہے امیہ بن خلب، وہ جو حضرت بلال کو اذیت پہنچاتے تھے، سینے پہ پتھر رکھ دیتا تھا، وہ جنگ چھوڑ کے بھاگنے لگا. حضرت بلال نے آواز لگائی امیہ بن خلب بھاگ رہا ہے، تو مسلمانوں نے اس کا بھی پیچھا کیا اور اس کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا. بہرحال 70 کافروں کو مارا گیا، 70 کو بندی بنایا گیا، اور اس جنگ میں 14 مسلمان شہید ہوئے. تو یہ تاریخ اسلام کی پہلی جنگ تھی، جنگ بدر. بہت امپورٹنٹ جنگ تھی، اور یہ تھی 2 ہجری کے واقعات. جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے کے بعد مدینہ پہنچتے ہیں، تو یہ 2 ہجری کے یہ امپورٹنٹ واقعات تھی. جنگ بدر کی ڈیٹ یاد رکھیے گا، 2 ہجری، 17 رمضان، جمعے کا دن. ٹھیک ہے بچوں؟ تو 2 ہجری کی یہ جنگ بیٹل آف بدر نے مسلمانوں کے اندر بہت زیادہ کانفیڈنس بھر دیا تھا، اور there was a feeling of revenge، یعنی بدلے کی بھاونا کفاران مکہ کے دل میں گھر کر چکی تھی. 3 ہجری میں اب ہم انٹر ہوتے ہیں، اور 3 ہجری میں شوال کے مہینے میں، 3 ہجری شوال کے مہینے میں شروع ہوتی ہے ایک جنگ جسے کہا گیا بیٹل آف احد، یعنی غزوہ احد، احد کی جنگ. مکے کے جو کفار تھے ان کے دل میں بدلے کی آگ اس طرح سے دہک رہی تھی کہ 50,000 دینار کا جو پروفٹ ملا تھا، ان لوگوں نے اس 50,000 دینار کے پروفٹ کو سائیڈ میں رکھ دیا تھا اور کہا تھا کہ ہم یہ پورا پروفٹ مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑنے میں لگا دیں گے، خرچ کر دیں گے. تو اب مکے کے 3,000 قریش کا لشکر لے کر ابو سفیان، اس کا سردار بنایا گیا تھا، وہ پہنچا مدینے کی طرف. اور آپ کو معلوم ہے کہ مکے کے ان کفاروں کے ساتھ ان کی عورتیں بھی ساتھ آئی تھیں. کیوں ساتھ آئی تھی؟ تاکہ اگر اس لڑائی میں وہ لوگ جنگ چھوڑ کے بھاگنے لگے تو ان کو غیرت دلائیں کہ تم جنگ چھوڑ کے بھاگنا نہیں ہے، چاہے مر جاؤ. آپ دیکھ رہے ہیں اتنی زیادہ بدلے کی بھاونا تھی، اتنی زیادہ بدلے کی آگ ان کے دل میں دہک رہی تھی. اور یہ 3,000 جنگجوؤں کا لشکر لے کر ابو سفیان نے کیمپ ڈالا. کہاں پر؟ احد، احد کے پہاڑ پہ ڈالا. احد ایک ایسا پہاڑ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرماتے ہیں کہ یہ جنت کا پہاڑ ہے. بہت چاہتے تھے احد سے، تو وہاں پر ایک کیمپ لگایا گیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں تھے تو ان کو یہ بات کا پتہ چلا کہ کفاروں کا ایک بڑا لشکر، 3,000 کا لشکر لے کر ابو سفیان احد کے پہاڑ کنے اپنا خیمہ، اپنا ڈیرا جمائے ہوئے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا. جب ایکسپیرینس صحابی جتنے بھی تھے، جو لوگ جنگ کے بارے میں جانتے تھے، ان سے مشورہ کیا گیا. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ دیا گیا کہ مدینے میں رہ کر ہی ہم ان کا مقابلہ کریں گے.
ٹھیک ہے. ان صحابیوں میں بیٹا ایک اور چیز تھا کہ مدینے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر قائم رہنے والے کئی لوگ تھے، مگر تھوڑے ایسے لوگ تھے جن کے لیے ورڈ استعمال کیا جا رہا ہے منافق. منافق مانے وہ سامنے تو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، مگر ان کے دل میں وہ لوگ اصل میں دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں. مسلمان ہیں بولتے ہیں مگر وہ ہوتے ہیں کافروں کے ساتھ. تو ویسا ہی ایک منافق تھا عبداللہ بن ابئی. عبداللہ بن ابئی ایک منافق تھا. تو یہ مشورہ دیا گیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا ایکسپیرینس صحابیوں کی طرف، مگر جو ینگ صحابیز تھے، جو انرجیٹک صحابیز تھے، وہ بول رہے تھے نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جائیں گے احد کے پاس اور وہاں پر ان کے ساتھ جنگ کریں گے. وہ لوگ بہت جوشیلے تھے. تو 1000 ممبرز کا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، تو 1000 ممبرز کا ایک لشکر نکلا احد کے پہاڑ کی طرف. مگر یہ جو منافق تھا نا عبداللہ بن ابئی، انہوں نے بیچ میں انہیں کیا کرا، بیچ میں 300 لوگوں کو الگ کر کے بولا یہ لوگ میرا مشورہ نہیں مانے، ہم مدینے میں رہ کے لڑتے بولے تھے، اس لیے وہ لوگ 1000 میں سے تقریباً 300 لوگوں کو لے کے ہٹ گیا. اب صرف 700 لوگ بچے ہوئے تھے اور 700 لوگ پہنچے کہاں پر؟ احد کے پاس. اب جب احد کے پاس مسلمانوں کا لشکر پہنچ گیا تو دیکھو بہت انٹرسٹنگ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معائنہ کیا لشکر کا، پوری ٹروپ کو دیکھا، تو اس میں کئی ایسے تھے جو کم عمر کے تھے، ینگ لوگ تھے صحابی، جو یہ چاہتے تھے کہ وہ لوگ بھی جنگ میں حصہ لیں. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ لوگ بہت چھوٹے ہو، میں نے آپ ینگ ہو، آپ واپس جاؤ. تو آپ دیکھیے اب جب انسپیکشن ہو رہا ہے صحابی کیسا آ رہے ہیں، اپنے ٹوس پہ آ جا رہے ہیں، اپنے پنجوں پہ کھڑ رہے ہیں تاکہ لمبے دکھیں اور وہ اس جنگ میں حصہ لے سکے. تو ایسا جذبہ تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں موجودگی تھی، وہ جنگ لڑنا چاہ رہے تھے، حالانکہ ان کی عمر کم تھی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے چکے ان کو، آپ جاؤ، مگر وہ لوگ اپنے پنجوں پہ کھڑ کے اپنے آپ کو لمبا بتا رہے تھے تاکہ وہ اس جنگ میں حصہ لے سکے. بہرحال احد جو ایک جنت کا پہاڑ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بہت پسند کرتے تھے، وہاں پہ لشکر کھڑا. اب احد میں ایک پوزیشن تھا، اس پوزیشن کو اگر کنٹرول میں رکھا جائے تو مسلمانوں کے اوپر اٹیک نہیں ہو سکتا تھا. تو وہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، 50 آرچرز کو یعنی تیر چلانے والے 50 لوگوں کو وہاں پہ پوسٹ کر کے بولے چاہے کچھ ہو جاؤ اس جگہ سے نہیں ہٹنا، اس جگہ سے نہیں ہٹنا. انڈرسٹینڈنگ؟ 50 لوگوں کو. اب جنگ سٹارٹ ہوئی، 3 ٹائمز مکے کے کفار حملہ کرنے کی کوشش کرے اور اس کا منہ توڑ جواب ملا مکے کے کفاروں کو. مسلمانوں نے منہ توڑ جواب دیا اور تینوں بار وہ لوگ پیچھے ہٹ گئے. اب آپ دھیان سے سنیے، کون کون؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ گھس گئے سامنے والوں کی، کفاروں کی لشکر میں گھستے ہیں اور خوب اپنی بہادری کے جلوے بتاتے ہیں. اس دوران حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر نیزے سے حملہ ہوتا ہے اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جاتے ہیں. اب آپ دیکھیے گا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جنگ کے میدان میں موجود ہیں، احد کے پہاڑ کے اوپر. ایک تلوار تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں. وہ کہتے ہیں کوئی ہے جو اس تلوار کا حق ادا کرے گا. تو ایک صحابی، کون ہے؟ سوال ہوتا ہے کون ہے جو اس تلوار کا حق ادا کرے گا؟ ایک صحابی ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پوچھتے ہیں اس کا حق کیا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس تلوار کو گھماتے ہوئے کافروں کے لشکر میں گھس جاؤ. تو وہ کہتے ہیں ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اس کا حق ادا کروں گا، اور وہ تلوار لیتے ہیں اور گھس جاتے ہیں. تو اتنی جانبازی کے ساتھ، اتنی اسٹرینتھ کے ساتھ لڑتے ہیں کہ تقریباً مکے کے لوگ بھاگنا واپس شروع کرتے ہیں اور آلموسٹ وی ون، ہم جیت کے بالکل قریب تھے. انڈرسٹینڈنگ؟ ہم جیت کے بالکل قریب تھے. مکے کے لوگ بھاگ رہے ہیں واپس، مسلمان ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. یاد آتا ہے کہ مال غنیمت وہ جو ہے وہ لینا ہے. مال غنیمت کیا ہوتا ہے؟ مال غنیمت یعنی جب جنگ ہوتی ہے، جب جنگ جیت لی جاتی ہے تو دشمنوں کا جو بھی مال ہوتا ہے، جو بھی سامان ہوتا ہے، اس پر جو لوگ جیتتے ہیں ان کا قبضہ ہوتا ہے، اس کو بولتے ہیں مال غنیمت.
تو اب یہ جو مسلمان مکے کے لوگوں کے پیچھے بھاگ رہے تھے وہ لوگ مال غنیمت لینے کے لیے ایک جگہ پہ آ گئے. اب جب مال غنیمت لینے کے لیے سب لوگ آ رہے تھے، وہ جو 50 آرچرز تھے نا، وہ لوگ بھی نیچے آ گئے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے تھے؟ چاہے کچھ ہو جاؤ تم لوگ نیچے نہیں اترنا. مگر وہ لوگ سمجھے کہ اب جنگ جیت چکے ہیں آلموسٹ، اس لیے وہ لوگ بھی مال غنیمت لینے نیچے آئے. اور یہ دیکھا کون؟ خالد بن ولید. یہ جب احد کا غزوہ چل رہا تھا، جب احد کی جنگ چل رہی تھی، یہ مسلمان نہیں بنے تھے. بعد میں یہ مسلمان بھی بنے اور بہت بڑے سپاہی بھی بنے اسلام کے. مگر جب یہ واقعہ بیان ہو رہا ہے، ابھی وہ ایمان نہیں لائے تھے. تو خالد بن ولید، جن کو بہت زیادہ ایکسپیرینس تھا جنگ کا، انہوں نے یہ دیکھ لیا اور اپنے تھوڑے لوگوں کو لے کر وہ اس جگہ جہاں پہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑو بولے تھے، اس جگہ سے انٹر ہو گئے اور ایک دم سڈن اٹیک کر دیا. اب یہ اٹیک دیکھ کے مسلمان پریشان ہو گئے. اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بھی جنگ کے میدان میں موجود ہیں. ان کے جو جانثار تھے، ان کے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گارڈز تھے، وہ پورے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر کے کھڑ گئے. اب ایک کفار نے پتھر اٹھا کے اس بدبخت نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ مارا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دانت شہید ہوئے اور نچلا جو ہونٹ، لوور لپ جو رہتا ہے، اس پر زخم ہوا. پھر ایک جنے نے تلوار سے حملے کرنے کی بھی کوشش کی. ایسے میں بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ہدایت کے لیے، قوم کی ہدایت کی دعا فرمائی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے نا. تو تبھی بھی جب پتھر بھی لگا، یاد ہے طائف میں بھی پتھر لگا تھا اور ابھی بھی پتھر لگا، دعا نکلتی ہے. پتھر کھا کے دعا دینے والے ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو بہرحال ہمارے کو جو وکٹری ملنے والی تھی وہ کنورٹ ہو گئی انٹو ڈیفیٹ. جو ہم کو فتح ملنے والی تھی وہ فتح جا کے بن گئی شکست. تو 70 سے زیادہ صحابی جو تھے وہ شہید ہو گئے، جن میں آپ نام سنتے جائیے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یاد ہے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام قبول کرے تھے، ہم بولے تھے اسلام کو طاقت ملی. دین مصعب بن عمیر، یاد ہے مصعب بن عمیر جن کو مدینہ بھیجا گیا تھا معلم ٹیچر بنا کے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مدینے والے تھے، یہ انصار صحابی کے سردار تھے، وہ انتقال فرما جاتے ہیں. تو بہرحال جنگ احد میں مسلمانوں کو شکست ملتی ہے. اور سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ اسی لیے ہوتا ہے تاکہ ہم آپ کے ایمان کو مضبوط کر سکیں اور شہادت کا کیا مرتبہ ہوتا ہے یہ آپ تک پہنچا سکیں. مگر ایک اور بات جو تفصیل لکھتے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ حالانکہ اس جنگ میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، باوجود اس کے اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرنا چھوڑ دیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے تھے نا 50 لوگوں کو یہاں سے مت ہٹو، تو فتح حاصل نہیں ہوگی. تو ہماری زندگی میں بھی اگر ہم کو کامیابی چاہیے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے ان احکامات کو اپنی زندگی میں عمل میں لے کے آنا ہے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے، یہ 3rd ہجری، تیسری ہجری کا واقعہ ہے. فرسٹ ہو گیا، سیکنڈ ہو گیا، تھرڈ. اور تیسری ہجری میں ایک اور واقعہ پیش آتا ہے اور وہ ہے پیدائش کا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے نواسے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے، تو بچوں اب تک ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو 1st ہجری کے ایونٹس ہم نے دیکھے، 2nd ہجری کے ایونٹس ہم نے دیکھے اور 3rd ایئر ہم نے دیکھا. وقت اسی طرح سے گزرتا رہا، 4تھی ہجری گزری اور جب 5ویں ہجری میں داخل ہم ہوتے ہیں تو یہ بہت اہمیت والا سال ہوتا ہے، کیونکہ 5ویں ہجری میں شوال کے مہینے میں ایک اور جنگ، ایک اور غزوہ خندق تاریخ اسلام نے دیکھی ہے. مکہ کے وہ کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا حسد، اتنی دشمنی رکھتے تھے کہ مدینے کے یہودیوں کو بھی انہوں نے ملا کر ایک 10,000 لوگوں کا لشکر تیار کیا تھا. اب یہ جو 10,000 لوگوں کا لشکر تھا یہ مدینے پہ اٹیک کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا صحابیوں کے ساتھ اور یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ کس طرح سے یہ 10,000 کے لشکر کا مقابلہ کیا جائے. تو ان صحابیوں میں ایک صحابی تھے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایران کے تھے
اور ایران کو مہارت حاصل تھی جنگ لڑنے کی. تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ مدینے کے نارتھ میں ایک خندق یعنی ایک ٹرنچ، ایک بڑا گڑھا ڈگ کیا جائے تاکہ اٹ ول بیکم ایزی فار اس ٹو اسٹاپ the enemies from attacking. ٹھیک ہے، تو مدینے کے نارتھ میں ایک بڑا خندق کھودنے کا مشورہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا. یہ مشورہ سب کو پسند آیا اور 3000 صحابی اپنے گھر سے پھوڑے لے کر سبل لے کر پہنچ گئے اور خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودنا شروع کیا. ایک بڑا سا گڑھا، ایک بڑا ٹرنچ کھودنا شروع کیا. 20 دنوں تک یہ خندق کھودا گیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار ساتھی بھوک سہتے تھے اور کھدائی کا کام جاری رہا. بھوک کا یہ تھا حال کہ کئی صحابی اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ لیتے تھے کیونکہ بھوک کی وجہ سے وہ جھک جاتے تھے، تو پتھر باندھتے تھے تاکہ کچھ وزن کی وجہ سے جو ہے وہ سیدھا کھڑ سکیں. تو ایک صحابی نے یہ دیکھا کہ میرے اور آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے رہ کر اسلام کے خاطر اس غزوے کے لیے خندق کھود رہے تھے. تو یہ بات دیکھ اس عاشق رسول کو رہا نہ گیا. وہ گھر جاتا ہے اور اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ گھر میں کیا ہے؟ وہ کہتی ہیں ایک بکری کا بچہ ہے اور تھوڑا سا جو ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جلدی سے بناؤ جو کچھ بھی ہے گھر میں اس سے. اور یہ جاتے ہیں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس غریب کے گھر آئے اور جو بھی میرے پاس ہے اس میں سے آپ کھائیں. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام لشکر کو دعوت دیتے ہیں کہ فلاں صحابی کے پاس، جابر شاید نام تھا غالباً، ان کے پاس جو ہے تمام مسلمانوں کی دعوت ہے. 3000 کا لشکر اور ایک بکری کا بچہ اور تھوڑے سے جو، یہ دعوت مل جاتی ہے اور سب پہنچ جاتے ہیں اس صحابی کے گھر. صحابی بھی اللہ پہ اتنا توکل کرتے تھے، جو بھی تھا بس بنایا اور سامنے پیش کر دیا. اب ایک ٹولی آتی ہے، کھاتی ہے، ہٹتی ہے. دوسری ٹولی آتی ہے، کھا رہی ہے، ہٹ رہی ہے. اور کھانا میں اتنی برکت ہے الحمدللہ. سب سے پہلے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کہہ کر برکت کی دعا کر کر کھائی اور اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنی برکت دی کہ 3000 لوگ بھر پیٹ کھا کے وہاں سے اٹھے. سمجھ رہے ہو بچوں؟ تو جب نیت اچھی ہوتی ہے، جب محبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دل میں ہوتی ہے تو ہمارے چولہوں میں، ہمارے دسترخوان میں برکتیں اللہ تعالیٰ عطا کر دیتے ہیں. بہرحال خندق کھودا گیا 20 دن، اور یہ 20 دن میں صحابیوں نے 12000 گز کا 12,000 اسکوائر یارڈز کا جو ہے ایک بڑا خندق کھودا. جب مکے کے لوگ کافر آئے اٹیک کرنے کے لیے تو ان کو وہ خندق پار کرنا بڑا مشکل پیش آیا. انڈرسٹینڈنگ؟ اب اس طرف خندق کے اس طرف مسلمان ہیں اور خندق کے اس طرف کھلے میدان میں کون ہے؟ کفار. ٹھیک ہے، اب ایک کفار کا ایک سردار عمرو جو بہت پاورفل مانا گیا تھا، مانے ایسا مانا جاتا تھا کہ وہ 1000 لوگوں کے برابر ہے، اس نے خندق کے اوپر جہاں پہ وڈتھ تھوڑی کم تھی وہاں سے چڑھائی کی اور اس طرف آئے. اور معلوم ہے عمرو کو کس نے مارا؟ شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمرو کو مار گرایا. اسی طرح کئی سردار جو ہے وہ کوشش کیے کہ خندق کو پار کرے اور اٹیک کرے، مگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار صحابیوں نے اس کفار کو اپنی جگہ پہنچا دیا. بہرحال جنگ کا یہ منظر دیکھ کفار پریشان ہو گئے، بوکھلا گئے. ایک تو کھلا میدان، اس میں ٹھنڈی ہوائیں، اور ایک رات اللہ رب العزت نے ایسی آندھی چلائی، ایسی بارش ہوئی کہ ان کے خیمے اڑنا شروع ہو گئے، اور مشورہ کر کے کفار واپس لوٹ گئے اور پھر سے ایک بار فتح مسلمانوں کے حصے لکھی گئی الحمدللہ. تو یہ تھا غزوہ خندق جو ہوا تھا 5 ہجری میں. ٹھیک ہے، 5 ہجری شوال کے مہینے میں. اب وقت گزرتا گیا، 6 ہجری آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خواب آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابیوں کے ساتھ کعبہ شریف کا طواف کر رہے ہیں. کعبہ شریف کا
طواف کر رہے ہیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہے، تو انہوں نے صحابیوں کو جب یہ خواب سنایا تو صحابیوں نے بھی کہا کہ ہم مکہ اور کعبۃ اللہ کا طواف ہم بھی بہت مس کر رہے ہیں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 1400 مسلمان صحابیوں کے ساتھ احرام باندھ کر، قربانی کے اونٹ لے کر، سب ایک ایک تلوار اپنے ساتھ جو عام طور پہ رکھتے تھے، سبھی عرب رکھتے تھے، لڑائی کے ارادے سے نہیں، عمرے کے ارادے سے جو ہے وہ مکہ کی طرف جاتے ہیں۔ جب یہ بات مکہ والوں کو معلوم ہوتی ہے تو وہ خالد بن ولید جو ایک نوجوان سردار تھے ان کو بھیجتے ہیں ایک لشکر کے ساتھ کہ ان کو روکو۔ تو مسلمانوں کا یہ جو ٹولی ہوتی ہے 1400 صحابیوں کے ساتھ، وہ راستہ بدل کر حدیبیہ، یہ ایک جگہ ہے حدیبیہ، وہاں سے گزر رہی ہوتی ہے، اور تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اونٹنی ہے قصوہ، وہ وہاں پہ بیٹھ جاتی ہے۔ تو سبھی صحابی سمجھتے ہیں کہ شاید اونٹنی تھک گئی ہے، مگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ اونٹنی تھکی نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم پا کر یہاں بیٹھ گئی ہے، لہٰذا وہاں پہ ایک کیمپ، وہاں پہ ایک ڈیرا لگا دیا جاتا ہے، اور وہاں سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریش کو یعنی مکہ کے کفاروں کو ایک سفیر بھیجتے ہیں، ایک ایمبیسڈر، ایک آدمی کو بھیجتے ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ ہم یہاں پر اٹیک کرنے کے ارادے سے نہیں آئے ہیں، ہم عمرہ کے ارادے سے یہاں پر آئے ہیں۔ اس طرح سے پھر وہاں سے جواب آتا ہے، پھر یہاں سے کوئی اور جاتا ہے ان کو کنونس کرنے کے واسطے کہ عمرہ کی اجازت دی جائے۔ بہرحال مکے والے یہ ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے تھے کہ مسلمان واپس مکے میں آئے اور ہمارے سامنے کعبے کا طواف کریں۔ تو بہرحال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنا کر، ایمبیسڈر بنا کر بھیجتے ہیں، اور وہاں پہ قریش حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کرتے ہیں؟ کیپچر کر لیتے ہیں، ان کو قیدی بنا دیتے ہیں، اور افواہ یہ اٹھ کے یہاں پہ آتی ہے کہ قریش نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا۔ وہاں پہ ان کو کیا کرے؟ قید کرے، مگر افواہ کیا آئی؟ یہاں پہ قتل کر دیے۔ اب یہاں پہ صحابیوں کو بڑا غصہ آتا ہے، اور وہ سب ایک درخت کے نیچے، ایک جھاڑ کے نیچے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جنہوں نے بھی یہ کیا ہے ان سے جب تک ہم بدلہ نہیں لیں گے ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ اس بیعت کو بیعت رضوان کہا گیا ہے۔ اس بیعت کو کیا کہا گیا ہے؟ بیعت رضوان کہا گیا ہے، حدیبیہ میں ہوئی تھی۔ اب یہاں سے بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہاں یہ دیکھ، مسلمانوں کا جوش دیکھ، قریش ایک ایمبیسڈر کو بھیجتے ہیں، اس کا نام تھا سہیل۔ کیا نام تھا؟ سہیل۔ وہ چند شرطوں کے ساتھ آتے ہیں، اگر آپ یہ شرط مانیں گے، یہ شرط مانیں گے تو ہم جو ہے آپ کو الاؤ کریں گے۔ اب یہ شرط جو تھی وہ ایک دم غیر واجب شرط تھی، سمجھو، نتھنگ وچ کین بی ایکسیپٹیڈ۔ جیسا کہ شرط میں ایک شرط کیا تھی؟ اس سال آپ عمرہ نہیں کریں گے، آپ واپس چلے جاؤ، اگلے سال آنا، پہلی شرط۔ دوسری شرط، جب اگلے سال آئیں گے تو 3 دن سے زیادہ یہاں پہ نہیں رکنا، 3 دن سے زیادہ آپ یہاں پہ نہیں رکنا، یہ دوسری شرط تھی۔ ویسے ہی تیسری شرط، ایک شرط تھی جس کا خلاصہ میں دے رہا ہوں، مکے والے مدینے میں آ سکتے ہیں، مدینے والے مکے میں آ سکتے ہیں، ایک دوسرے کے پاس وہ لوگ آ سکتے ہیں اور جا سکتے ہیں۔ اگر کوئی مکہ والا مدینہ آ جائے اپنی مرضی سے تو مدینے والے اس کو واپس لوٹا دیں گے۔ مکے کا آدمی مدینے کو آ گیا اپنی مرضی سے مسلمان بننے کے واسطے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہنے کے واسطے، تو شرط کیا ہے؟ آپ اس کو واپس لوٹا دینا۔ اگر کوئی مدینے والا مکے میں چلے جائے تو مکے والے اس مدینے والے کو واپس لوٹائیں گے نہیں۔ انڈرسٹینڈنگ؟ مانے مکے سے مدینے میں یا مدینے سے مکے میں ہر کوئی آ جا سکتا، مگر اگر کوئی مکے والا مدینے میں آ کے رہنا چاہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو مدینے والے کیا کرنا؟ ان کو واپس بھیجا دینا۔ ریورس میں اگر کوئی مدینے والا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور مکے میں جا کے بسنا چاہ رہا ہے تو مکے والے اس کو نہیں لوٹائیں گے۔ یہ ایک شرط تھی۔ تو بیٹا اس اگریمنٹ کی ایک اور شرط یہ تھی کہ اگر کوئی قبیلہ مدینے والوں کے ساتھ یعنی مسلمانوں کے ساتھ ایسوسیٹ کر لیتا ہے اپنے آپ کو، تو مکے والے اس پر اٹیک نہیں کریں گے۔ ٹھیک اسی طریقے سے اگر کوئی قبیلہ مکے والوں کے ساتھ اپنے آپ کو ایسوسیٹ کر لیتا ہے تو مدینے والے یعنی مسلمان ان پر اٹیک نہیں کریں گے۔
انڈرسٹینڈنگ. اور یہ بہت ٹرننگ پوائنٹ تھا. مانے جب یہ اگریمنٹ ایکسیپٹ کر لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کئی لوگوں کو دکھا کہ یہ مناسب نہیں ہے, لوگ اپنی منمانی کریں, مگر جب اللہ کی مرضی ہوتی ہے تو ہم کو اپنی عقل کا استعمال, اپنی عقل جو اپنی سوچ ہوتی ہے وہ وہاں تک پہنچ بھی نہیں سکتی ہے. اسی اگریمنٹ کی وجہ سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایکسیپٹ کیا, یہی اگریمنٹ وجہ بنا مکہ کی فتح کا. اب آپ دھیان سے سنیے, اس اگریمنٹ کے حساب سے کیا تھا, اگر ایک قبیلہ, اگر ایک ٹرائب مکے والوں کے ساتھ ہے تو مدینے والے اس پر اٹیک نہیں کرنا ہے, اگر ایک قبیلہ مدینے والوں کے ساتھ ہے تو مکے والے اس پر اٹیک نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے, اب آپ دھیان سے دیکھیے, دو قبیلے تھے, ایک کا نام تھا بنو قزعہ اور ایک کا نام تھا بنو بکر. یہ دو قریش کے قبیلے تھے. بنو قزعہ جو تھا وہ مسلمانوں کے ساتھ ایسوسیٹ ہو گیا اور بنو بکر جو تھا وہ قریش کے ساتھ یعنی کافروں کے ساتھ ایسوسیٹ ہو گیا. اب بنو قزعہ اور بنو بکر کے بیچ کی جو لڑائی ہے یہ اگریمنٹ کے بعد ختم ہو جانی چاہیے نا, ہے نا, مگر بنو بکر والے لوگ جو تھے ان لوگوں نے بنو قزعہ کے لوگوں پر اٹیک کر دیا. مطلب کیا ہوا, اگریمنٹ توڑ دیا گیا. کون توڑے؟ کافر اگریمنٹ توڑے. تو بنو قزعہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور یہ کمپلین کرتے ہیں کہ ہمارا جو اگریمنٹ تھا اس اگریمنٹ کو کافروں نے توڑ دیا ہے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اب مکے پر اٹیک ہوگا. 10 ہجری رمضان کا مہینہ تھا, اٹیک ہوتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 ہجری رمضان کے مہینے میں اپنے 10,000 جانباز صحابیوں کے ساتھ مکے کو فتح کر کے انٹر ہوتے ہیں, مکے پہ قابض ہو جاتے ہیں, مکے کے فاتح بن کے انٹر ہوتے ہیں. یہ دیکھ مکے کے کفار تھر تھرانے لگتے ہیں, ڈر جاتے ہیں. کیوں؟ انہیں یاد آتا ہے وہ اذیتیں, وہ تکلیفیں جو مسلمانوں کو ان لوگوں نے دی تھی. انڈرسٹینڈنگ. اور صحابہ کے دل میں بھی ہر وہ چھوٹی چھوٹی تکلیف یاد آتی ہے جو مکے کے لوگوں نے دی تھی. صحابہ کے لوگوں کو یاد آتا ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہید ہونا, انہیں یاد آتا ہے سعد کا شہید ہونا, انہیں یاد آتا ہے مصعب کا شہید ہونا. تو صحابہ کہتے ہیں آج بدلے کا دن ہے, آج بدلے کا دن ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ پہنچتے ہیں تو مکے والوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہو. تو مکے والے کہتے ہیں کہ آپ رحم کرتے ہیں ہمیشہ, آپ آج بھی رحم کیجئے. تو یوسف علیہ السلام نے جو اپنے بھائیوں کو جواب دیا تھا کہ آج تم پر کوئی پکڑ نہیں ہوگی, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی الفاظ کہے. تو کئی لوگوں کو یہ بات کا خوف تھا, ڈر تھا کہ ان کے اوپر اب بہت زیادہ ظلم ہوگا, پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کر دیا. ہی ایکویٹڈ ایوری بڈی, ہی فورگیو ایوری ون. اینڈ یہ وجہ تھی, یہ صلہ رحمی دیکھ کے کئی مکے کے لوگ اسلام میں داخل ہو گئے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس, دس واز ون ایسپیکٹ. ناؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد کئی ممالکوں کو لیٹر لکھتے ہیں اور اسلام کو جو ہے دور دور تک پھیلا دیا جاتا ہے. پھر 10 ہجری میں 1 لاکھ صحابیوں کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے آتے ہیں اور وہاں پر حج کا جو خطبہ ہے, خطبۃ الوداع جس کو کہا جاتا ہے, وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. اس کے امپورٹنٹ پوائنٹس, سب سے فرسٹ ویمن امپاورمنٹ, یعنی عورتوں کے لیے حقوق اور عورتوں کے ساتھ کس طرح سے سلوک کیا جانا چاہیے, یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. سیکنڈ, سود یعنی انٹرسٹ واز کمپلیٹلی ڈکلیئرڈ ایز اللیگل, یعنی انٹرسٹ کو ختم کر دیا گیا. دین یہ بھی بہت امپورٹنٹ بات کہی گئی ہے, جہاں پہ آج ہم ریسزم کی بات کرتے ہیں, آج سے 1400 سال پہلے ہمارے دین نے اس کے بارے میں کہا کہ کوئی عرب از ناٹ سپیریئر ٹو نان عرب, کوئی عرب نان عرب سے بڑا نہیں ہوتا, کوئی کالا گورے سے بڑا نہیں ہوتا. انسان اگر بڑا ہوتا ہے تو صرف اپنے تقوی کی وجہ سے. تو جب یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کے بعد یہیں پر یہ بھی ہوتا ہے کہ آج جو ہے دین مکمل ہو گیا, اس طرح سے وحی بھی آتی ہے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونا شروع کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت جب پیغمبروں کو بھیجتے ہیں اور کام مکمل ہو جاتا ہے تو اپنے پیغمبروں کو واپس بلا لیتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سمجھ چکے تھے اور زار و خطار رونا شروع کر دیا.
11واں ہجری سفر کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بگڑتی ہے اور ربیع الاول 12 ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے بچوں، تو یہ تھا لائف ان مدینہ فار پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم.